سورۃ الاخلاص ایک رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے، ٹھیک ہے. اور اخلاص کا میننگ ہوتا ہے سنسیئرٹی، خلوص، اخلاص یعنی پیورٹی آف انٹینشن، پیورٹی آف مائنڈ، اس سب کو کہا جاتا ہے اخلاص، خلوص، ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو خالص کر لینا، پیور کر لینا. ناؤ اخلاص نہ صرف اس کا سورے کا نام ہے بلکہ اس کا مضمون بھی یہی ہے، یعنی اس کا ٹاپک، اس کا عنوان جو ہے وہ بھی یہی ہے. سوروں کا ڈویژن جو ہوتا ہے ایک علامت کے طور پر ہوتا ہے اور ایک مضمون کے طور پر ہوتا ہے کہ اس سورے میں کیا بات ہے، کیا کنٹینٹ ہے. تو کنٹینٹ کے مطابق بھی ٹاپک ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی صرف ایک پہچان کے طور پر نام ہوتا ہے. جیسے کہ ہم پہلی مرتبہ بھی بارہا دیکھ چکے ہیں اس چیز کو کہ جیسے بقرہ، تو اس کے اندر صرف ایک ٹاپک کے طور پر سورہ سوری ایک علامت کے طور پر اللہ رب العزت نے اس کا نام بقرہ رکھا ہے، اور اس میں ایک محض ایک جگہ پر بقرہ یعنی کہ گائے کا واقعہ آ گیا ہے. لیکن اب جیسے ہم نے پڑھی سورہ قیامہ، تو اس کا جو مضمون تھا، اس کا جو ٹاپک تھا جو ہم ڈیل کر رہے تھے وہ قیامت کے متعلق تھا. پوری سورے کا جو اصل مضمون تھا وہ قیامت تھا. اب اس پوری ٹاپک کا یہ جو سورہ ہے، اس پوری سورے کا مضمون ہی کیا ہے؟ اخلاص، یعنی اپنے آپ کو خالص کر لینا واحد اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. نحن لہو مخلصون والا درجہ لے آنا. اب یہاں پر بہت ساری احادیث ہے ریگارڈنگ پورے اخلاص، بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری اس کی فضیلتیں بھی ہیں. ہم تھوڑی ایک دو فضیلتیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہی بات ہے کہ مکی اور مدنی میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ اس کے اندر اہم جو پہلو ہے وہ ہے مکی، بیکاز بات تھی مکہ کے دور میں لوگوں کو کیا پہنچانے کی؟ ابھی توحید پہنچانا تھا، کیونکہ مکہ میں شرک سب سے زیادہ عام تھا اور یہاں پر توحید پہنچانا تھا. تو اللہ نے سب سے زیادہ ایمفیسس کیا ہے اس سورے میں. اور یہ جو سورہ ہے توحید پہ ذات ہے، یعنی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا، یہ مکی صورتوں کا ٹاپک ہوا کرتا ہے نا. توحید، رسالت، آخرت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے یہ سورہ جو ہے ایک تہائی سورہ کے برابر ہے. ایک تہائی سورہ یعنی مکی دور میں ہم جن تین ٹاپکس کو ڈیل کرتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، تو اس میں سے یہ توحید کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. توحید اور رسالت اور آخرت، تو دو ٹاپک کو ہم سائڈ میں رکھیں. رسالت اور آخرت کو، یہ سورہ پوری کے پوری کس چیز کو ڈیل کرتی ہے؟ توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو. اور قرآن کریم کا ایک تہائی قرآن کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ کیونکہ قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، شرک سے بیزاری دکھاتا ہے، کفر سے بیزاری دکھاتا ہے. اسی لیے بھی اس سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کہا جاتا ہے. شان نزول کے بارے میں جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے. اس وقت دنیا کی مذہبی تصورات کیا تھے؟ بت پرستی. مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی پتھر کے بنے ہوئے تھے، اور یعنی کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کے اندر شمار کر رکھا تھا، یعنی صرف اللہ کو نہیں، اس کے ساتھ اور بھی ہستیوں کو انہوں نے، چاہے وہ جس شکل میں پوج رہے تھے، لکڑی پتھر کے بتوں کے شکل میں یا فرشتوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں. اور کچھ لوگ تو حد سے بڑھ گئے، شرک کرنے پر آمادہ ہوئے تو انہوں نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے نا. تو یہ تو چیز ہم نے بار بار پڑھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ اپنی ہوا، اپنی نفس کو معبود بنا لیتے ہیں. معبود بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر سامنے پوجا کرتے ہیں یا ہاتھ پیر جوڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں، اسی کے حکم پر چلتے ہیں. ہاں، جو وہ بولتا چلا جائے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، جو دل بول رہا ہے وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ شریعت کے مطلب مزاج کے مطابق ہو یا خلاف ہو، وہ اپنے دل کی کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا ایک قسم کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کرواتے رہتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھے اور عوام الناس یعنی عام لوگوں میں اسے پھیلا دیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے میں سے ہے. یعنی سب سے پہلے ہمیں اللہ کے واحد لا شریک پر ایمان لانا اسلام کا سب سے بیسک ٹینٹ ہے نا. اگر آپ کے اندر، اگر ہم لوگوں کے اندر وحدانیت کا تصور نہیں ہوگا
تو پھر وہ چاہیں کہ جتنی عبادتیں کی جائیں شرک کے ساتھ وہ ساری ضائع ہو جانے والی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے بیسک عقیدے کے جو سب سے اہم بنیاد ہے وہ ہے توحید. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کو بہت زیادہ ایمفیسس کرتے تھے کہ بار بار اس کو پڑھو اور اپنے مطلب اپنے معاملات میں اس کو رچا بسا لو. ٹھیک ہے, تو کیا کہا کہ عقیدے توحید کو چار ایسے مختصر فرقوں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور انسانی زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں. اس میں اسپیلنگ مسٹیک ہے, یعنی کہ اتنی چھوٹی سی سورہ ہے لیکن کامل ترین سورہ ہے جس میں اللہ کی ذات کے, دیکھیں شرک جو ہوتے ہیں نا 3 قسم کے ہوتے ہیں. شرک پھر شرک پہ ذات, شرک پہ صفات, شرک پہ فل, بتائیں تو عمل اس کے اندر آ جاتا ہے. شرک پہ ذات, شرک پہ صفات, شرک پہ ذات, شرک پہ اسماء و صفات, وہ دونوں آ جاتے ہیں اسماء اور صفات. اور شرک پہ دس واٹ اٹ از کالڈ, ہماری بھی ذہن سے نکل گیا, نہیں شرک پہ ذات صفات اور شرک پہ ربوبیت وحدانیت. ایک منٹ, I'll just search of it. اب بولتے بولتے ذہن سے نکل گیا. ہاں ایکچولی صرف شاید اللہ کے اختیار کا ہے, آئی تھنک سو, اللہ کے اختیارات کا شرک ہے. تین قسم کے شرک ہیں, صرف ذات صفات اور اوکے. تو واٹس دا کیٹیگریز. ہاں وہ ساری چیزوں میں آئے گا, ذات میں بھی صفات میں بھی اور اختیار. چلے ہم آپ لوگوں کو پہلے اس چیز کی ترجمانی کر دیتے ہیں, جو ایکچوئل نام ہے ہم آپ کو بعد میں بتا دیں. دیکھیں اللہ کی ذات میں شرک, ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی شخصیت. ٹھیک ہے, ہم اللہ رب العزت کو جتنا کچھ جانتے ہیں اس کے صفات سے جانتے ہیں, ذات کو کوئی نہیں جانتا. اس کی ذات تو ورا الورا ثم ورا الورا, کوئی اس کی ذات کو, اس کے ہاتھ پیر, اللہ ذکر کرتا ہے نا میرے ہاتھ میں خیر ہے بیدک الخیر, اللہ کہتا ہے وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے مجھے بھوک لگی تھی تو نے کھانا نہیں دیا. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ انسانوں کی طرح ہے. نام تو چیزیں انسانوں کی نا, ہاتھ ہے پیر ہے, اللہ کے کان ہے وہ سنتا ہے, اللہ کی آنکھ ہے وہ اسے دیکھتا ہے, اور اللہ رب العزت کیا ہے, کہنے والا ہے. اللہ رب العزت علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت جو ہے اس کا چہرہ ہے, وجہ ہے, تو وہ ہماری طرح نہیں ہے. اس کی ذات جو ہے ہماری امیجنیشن سے بہت ورا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی ذات کو بذات کوئی نہیں پہچانتا. اللہ کو ہر بندہ جو جانتا ہے وہ صرف اس کی صفات اور اسما سے جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو شرک جو ہوتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں. اللہ کی ذات کے اندر شرک, تو ذات کے اندر شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا کسی کو بیٹا تخلیق کر لیا, بیٹا مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ لات عزیٰ منات یہ سب کیا ہے, اللہ کی بیٹیاں, نعوذ باللہ. تو یہ ذات میں شرک ہو گیا. صفات اور اسما میں سے اسما اور صفات میں شرک کیا ہوتا ہے, اس کے ایٹریبیوٹس جو بھی ہیں, اللہ رب العزت کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں, جیسے وہ علم والا ہے, اور ہم کسی اور کو کہنے لگے یہ تو بہت علیم ہے, یہ تو اللہ رب العزت کی طرح غیب کا علم جانتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہو گیا, اللہ کے صفات میں شرک. پھر اللہ کے اختیارات میں شرک. اختیارات یعنی اللہ کے جو بھی پارٹس ہیں, اللہ رب العزت کو جو بھی اختیار ہے اس میں ہم یہ کہنے لگے کہ اللہ جو کام کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ. سمجھ رہے ہیں آپ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو
یعنی اختیار میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یہ تینوں قسم کے شرک سے نفی اصل کیا ہے؟ توحید ہے۔ اب اس صورت میں جو ہے خصوصی طور پر اللہ کی ذات میں جو شرک ہے اس کو ایمفسس کیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو بھی شرک ہوتے ہیں اس کے اندر، اور یہ سب سے میجر شرک ہے، ٹھیک ہے۔ صفات میں تو اللہ رب العزت نے اللہ کی اذن سے لوگوں کو علم بھی دیا ہے، وہ سارا کچھ اذن سے، دیکھیں اللہ کی اذن سے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ بھی کیے ہیں، تو یہ سب کس کی اذن سے ہو رہا تھا؟ اللہ رب العزت کی اذن سے ہو رہا تھا۔ تو اللہ کچھ نہ کچھ اختیارات، کچھ نہ کچھ اسماء اور صفات میں سے کوالٹیز دے دیتا ہے بندوں کو، لیکن ذات میں شرک اگر کسی نے کر دیا تو اس نے سب سے میجر شرک کر دیا۔ یہ شرک کبائر ہے، کبیروں میں بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کیا کر دے؟ مانوس کر دیا جائے، اس کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے، اب اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں 255 آیت نمبر 255 آف سورہ البقرہ، دیٹ از آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ایک آیت ہے، اس سے بھی بڑی ہے لینتھ میں، اگر دیکھا جائے حجم کے مطابق، والیوم میں اگر دیکھا جائے تو اس کی ٹرپل ہو جائے گی وہ سورہ، وہ آیت، لیکن اس کے اندر اگر آیت کو دیکھا جائے تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اسماء اور صفات کے بارے میں بتایا ہے، اس کے اختیارات کے بارے میں بتایا کہ اس میں بھی کسی بھی قسم کا شرک نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، یہ دونوں ہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، صفات اور اس کے اختیارات میں جو شرک ہوتے ہیں ان کی نفی کرتی ہے، اور یہ جامع ترین کیا ہے؟ سورہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کثرت سے سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں ہمیں یہ بھی کہا گیا نا ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ ون ٹائم، ہر نماز کے بعد پڑھا جائے، اور فجر اور واٹ اٹ از مغرب، اس میں 3 مرتبہ، آفٹر مغرب اور فجر 3 مرتبہ پڑھا جائے، اپنے ایمان کو رینیو کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو تازہ کرنے کے لیے، کہ ہم جو ابھی ابھی نماز میں کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں تو ہم اقرار کر رہے ہیں بار بار کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں ایک ہی اللہ سے مانگتی ہوں، اور جہاں ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہم پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جب یہ کہتے ہو نا تو اپنی توحید کو کیا کرو؟ رینیو کرو، اس کی تجدید کرو، بار بار تجدید کرو، اپنے ذہنوں کو، اپنے مطلب دل کو ان تمام شرک سے پاک کرو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے نا کہ انہوں نے کیا کرتے تھے، ان کا یہ مشغلہ تھا، وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ جب بھی امامت کرتے تھے تو لیڈ کرتے وقت نمازوں کو کیا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورہ پڑھتے۔ سو ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، صحابہ کرام نوٹس کرے جا رہے ہیں، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے تو ہم نے کبھی نبی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے ہیں، دین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دین کوئی بھی سورہ پڑھ کے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، یہ بیچ میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ تو شکایت لے کر پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ آپ اس طرح پڑھاتے ہیں اور یہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا کر بھیجا، تو کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ مطلب سورہ اخلاص بیچ میں کیوں داخل کرتے ہو؟ حالانکہ میں نے تو ایسا نہیں پڑھایا۔ کہا مجھے اس سورہ سے اتنی محبت ہے، شدت کی، کہ میں اس کو پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو کہا تمہیں یہ محبت تمہاری جنت میں لے جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کی وحدانیت سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اس میں بار بار شرک کی نفی ہوتی ہے، اور میجر شرک جو سب سے کبائر ہے نا، کبیرہ میں سب سے کبیرہ گناہ شرک کا جو بڑا جو کبیرہ شرک ہوتا ہے نا، اس میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کر دیا، یہ روکا نہیں ان کو کہ آپ غلط کر رہے ہو، میں نے تو ایسے نہیں پڑھایا، آپ ایسے کر رہے ہو، ان کو روکا نہیں، یعنی اور کیا کہا؟ تمہاری اس سورے سے جو محبت ہے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایتیں بیان ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر 3 مرتبہ بھی ایسے کہتے ہیں نا کہ اس کا اجر 1 قرآن کے برابر ہو جاتا ہے اگر ہم 3 مرتبہ اس کو ریسائٹ کریں۔ ابو ایوب انصاری، ابو دردا، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ، ابی بن کعب، یہ ایک پوری لمبی لسٹ ہے جو کہ اس بات کو اس سے روایت ہے، منقول ہوئی ہے۔ مفسرین حضور کے اس ارشاد کے بہت سی توجیحات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے
اس کی بنیاد 3 عقیدے پر ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا آپ کو 3 عقیدے کون سے ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت. اور یہ توحید کو بیان کرتی ہے، اس کا مطلب 1/3 قرآن یہاں پر ہو جاتا ہے. یہ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر کہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت بخاری اور مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں کل کے بعد یہ والا جو واقعہ ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ کل پڑھتے تھے پھر دوسری سورہ پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ آپ کی یہ جو محبت ہے اس سورے کے متعلق آپ کو جنت میں لے جائے گی. اور انہوں نے یوں کہا تھا کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ رحمان کی صفتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اسی لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کر دیا تھا. اسی سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ فرماتے کہ انصار میں سے ایک صاحب قبا میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں کل هو اللہ احد پڑھتے، پھر کوئی اور سورت پڑھ لیتے تھے. مطلب متعدد واقعات ہیں ایسے. لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ کل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد کل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اسے کافی نہیں سمجھتے ہو کیا کہ دوسری سورہ بھی پھر ملاتے ہو؟ یعنی آپ یہ الٹا طریقے سے سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ میں امامت چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. See the love for this surah. لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی نہیں پسند کر رہے تھے. آخرکار معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا امر مانے ہے، کیوں نہیں اس کو ایکسپٹ کر رہے ہو؟ ایسے پڑھ لیا کرو نا جیسے طریقہ ہے. تمہیں ہر رکعت میں یہ سورے پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا حبکا ایاہ وخلق الجنہ. اللہ اکبر. اس صورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخلہ دلوائے گی. تو ہمارے لیے کیا میسج ہے سورہ میں؟ ہاں جسٹ پڑھنا نہیں ہے. ہاں جب اس چیز کو پڑھا ہے نا تو کیونکہ ہم آلموسٹ ہر نماز میں کہیں نہ کہیں اگر نہیں بھی چاہتے بے ساختہ نکلتی ہے، نکل جاتی ہے نا. کیونکہ جلدی جلدی جب وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو ہے نا کیونکہ ہمارے استاد جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں، اور وہ جو بچپن کی یادیں ہیں وہ ہم سے چھوٹتی نہیں ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں جلدی جلدی سورہ فاتحہ کے بعد اخلاص پڑھتے ہیں. تو جب اخلاص پڑھے نا تو اپنی نیتوں میں اخلاص بھی لائیں. یعنی جب پڑھتے وقت آپ کے دل میں یہ چیزیں ٹھکنی چاہیے کہ میں صرف اپنے واحد رب کی عبادت کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کروں گی. میں اس کی نہ ذات کے ساتھ نہ اس کی صفات کے ساتھ نہ اس کے اختیارات کے ساتھ کسی کو شریک کروں گی. میرا رب واحد ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں کیوں اس کے در پر ہاتھ پھیلاؤں جب مجھے میرے رب نے یہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے نا. اگر جیسے ہم دنیا میں کتنا دیکھتے ہیں نا، آج یہ مورچہ نکل رہا ہے، آج وہ نکل رہے ہیں مورچے کے ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس، انسانی حقوق دو انسانی حقوق دو. انسانی حقوق کی اگر کوئی معراج ہے نا تو وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے کہا کہ تم ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہو. یہ انسانی حقوق کے سب سے بڑی معراج کلائمیکس ہے کہ دیکھیں وہ کتنا اعلیٰ ہے نا. اگر ہم سوچیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ، آپ کسی بادشاہ کو جانے دیں، ہم تو بہت اونچی بات کر گئے. آپ کسی آفس میں اگر آپ کو 3 اسٹار آفیسر کے بھی پاس جانا ہوتا ہے نا، آپ کو حوالدار، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر 2 اسٹار، پھر اس کے اوپر جا کر پھر کہیں آئی جی وائی جی آتے ہیں. اتنی اگر آپ کڑیاں پاس نہیں کریں گے جب تک آپ مل نہیں سکتے ڈائریکٹ، ہے نا؟ یہی بات ہے نا. تو اتنے سارے بیچ میں کیا لگانے پڑتے ہیں؟ سورسز لگانے پڑتے ہیں، اور آپ ڈائریکٹ اس کے تک پہنچ بھی نہیں پاتے کیونکہ بہت سارے تو بیچ میں سے ہی آپ کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ سے نہیں ملیں گے. لیکن اللہ رب العزت کا احسان دیکھے اپنے ادنا ترین بندے پر، وہ اعلیٰ ترین رب کتنا بڑا احسان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے why you need someone else.
مجھ سے ڈائریکٹ کلام کرو نا، مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں اور تمہاری ہر بات پر لبیک کہتا ہوں، پکارو تو صحیح مجھے۔ اور اللہ رب العزت ایسے ایک ایک بار جب ہم یا رب کہتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ یا عبدی لبیک یا عبدی، آیا نا میرے پاس، لبیک، کیا کام ہے بتا۔ اللہ رب العزت ہر پکار پر کہتا ہے، ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف میری سن رہا ہے تو کسی اور کی نہیں سنے گا، کسی اور کی سن رہا ہے تو کسی اور کا نہیں، انڈیا والوں کی سن رہا ہے تو پاکستان والوں کی نہیں، پیلسٹین والوں کی سن رہا ہے تو پھر وہ قطر والوں کی نہیں سنے گا، وہ سب کی سنتا ہے، ساری لینگویجز میں سنتا ہے۔ اور اللہ کو کوئی نہ زبانوں کی کہہ دے کہ میں صرف عربی میں ہی دعائیں سنوں گا، اردو میں مجھے نہیں سمجھ آتی، نعوذ باللہ۔ اللہ ہر زبان میں، ہر وقت، ہر لمحہ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس سے ہاتھ پھیلا کر ایک ہی وقت میں دعائیں مانگتے ہیں، اس سب کی دعائیں برابر سنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ایک کی طرف کان لگا رہا ہوں تو مجھے دوسرے کی بات نہیں سمجھ آتی۔ یہاں تو اگر 3 لوگ ایک ساتھ بولنے لگے، 3 چھوڑیں 2 لوگ ایک ساتھ بولنے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کی بات سن لینے دو، پھر میں تمہاری بات کا جواب دیتی ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے نہیں، پکارو، ایک ساتھ پکارو، زور زور سے پکارو، آہستہ پکارو، نہیں پکارتے تو دل میں سوچ لو، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ کہتا ہے نا کہ تمہارے دلوں میں سرگوشیاں اٹھتی اس تک کو بھی میں سننے پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہ تمہارا رب ہے، یہ اکیلا واحد رب ہے، یہی وہ رب ہے جس نے تمہیں اتنے اختیارات دیے ہیں کہ تم ڈائریکٹ اس سے بات کر سکتے ہو۔ ایسا بھی کوئی مالک ہوگا، ایسا بھی کوئی بادشاہ ہوگا جو اتنے مخلوق، اتنا ادنا لوگوں کو اتنے بڑے بڑے رائٹس دے دے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتا دیا کہ میں تمہارے تمام کام بنانے پر قدرت رکھتا ہوں، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، حنیفم مسلمن وما کان من المشرکین، اتنے یکسو دین کے پیروی کرنے والے تھے، کبھی میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے باپ کو، نہ اپنی اولاد کو۔ اگر میرے اور میرے اللہ کے راستے میں کوئی آئے گا، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اور میرا رب، یہ ہے میرا ابراہیم۔ اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دین حنیف کی پیروی کرو۔ کون سے؟ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، کیونکہ وہ کیا تھے؟ ملت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا he was one man army، ابراہیم ایسے ہیں جیسے کہ پوری ایک ملت۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک اکیلا فرد نہیں ہے، وہ پوری ملت ہے، وہ پوری کیا ہے؟ ایک پوری قوم ہے، یعنی وہ پوری قوم میں سے ایک اکیلا فرد پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم ترجمے کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، هو اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر جیسے ہی بات آتی ہے نا، قل کہہ دیجئے، یہاں رسالت خود پکچر میں آ جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ خود بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، انا اللہ احد، میں اکیلا ہوں، میں احد ہوں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی آپ کہیں۔ جب اللہ رب العزت نبی کو پکارتا ہے نا، یہاں پر رسالت کلیئر ہو جاتی ہے، یعنی کہ رسالت کے بغیر تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارا دین قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تمہیں میرے نبی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ میرا نبی تو سارا میسج لے کر آیا تمہارے تک۔ تو کہا قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ ہے، احد اکیلا، ایک نہیں اکیلا۔ ایک بولتے ہی گنتی شروع ہو جاتی ہے، 2 3 4 5 6۔ جب اکیلا کہا جائے اس کے بعد کوئی گنتی نہیں، یعنی ایک یکتا، یگانا، اکیلا۔ ایک کے بعد واحد، واحد نہیں کہا نا، احد کہا۔ واحد کے بعد اسنان آتا ہے، ثلاثہ آتا ہے، اربعہ آتا ہے، تو وہاں پر کیا کہا؟ احد، تمہارا رب اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانا ہے، کوئی بھی اس کے بعد نہیں، اس کے پہلے نہیں، وہ واحد لا شریک اکیلا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ اللہ الصمد۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے، اصل میں صمد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بڑی چٹان یا ایسا بڑا سہارا جس کے پیچھے چھپ کر اپنا پروٹیکشن کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی حملہ کرنے والا ہے تو لوگ کیا کریں؟ چٹانوں کے پیچھے چھپ جائیں تاکہ ان کے اوپر اگر حملے ہو تو چٹانوں پر لگے، ان کے اوپر کوئی نہیں، کوئی حملہ نہ ہو۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اس چٹان کا سہارا لیا اور اپنی حفاظت کی۔
تو ایسی چیز، ایسی شخصیت جو کہ کسی کے سہارے کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہر سہارا اسی سے شروع ہوتا ہے. یعنی ہر بندے کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے. اس نے سب کو تھام کر رکھا ہے. ہم نے پڑھا نا الحی القیوم، کہ وہ اسی نے سب کو تھام کر رکھا ہے، اسی کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے. تو وہ تمام سہاروں کا بنانے والا ہے، اس کو کسی کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. کہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی جو کائنات بچھی ہوئی ہے، اس سارے اس کے سہاروں سے ٹکی ہوئی ہے. دیکھیے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے رکھ دی میزان. کیا ہے وہ میزان؟ کیا ہے وہ میزان؟ کیا رکھ دی؟ کیسی میزان رکھ دی دنیا میں اللہ نے؟ پہاڑ. اور دیکھیے یہ جو پوری دنیا گھوم رہی ہے نا، ہمیں پتہ چل رہا ہے دنیا گھوم رہی ہے؟ نہیں پتہ چل رہی ہے. اللہ کا احسان اور ایک بڑا احسان ہے. کیا ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کی ایک گریویٹیشنل پل ہے. شاید ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوگا یا کہیں اور کسی کلاس میں بتایا ہوگا کہ یہاں پر ایک سیارہ ستارہ جو بھی ہے، مون ہے یا پھر ارتھ ہے یا جو بھی ہے، پھر ایک ستارہ سیارہ ادھر ہے اور سارے دائروں میں تیر رہے ہیں. بیچ میں کوئی ایک سیارہ ہوگا، سے فار ایگزامپل بیچ میں سن ہے، یعنی کہ سورج ہے، اس طرف چاند ہے، اس طرف زمین ہے. تو سورج اس طرف چاند، اس طرف زمین. اب یہ جو سورج ہے اس کو اس جگہ سے بھی کھینچا جا رہا ہے، مون بھی کھینچ رہا ہے اس کو، یہاں سے زمین بھی کھینچ رہی ہے. تو یہ جو بیلنس ہے دونوں کا برابر برابر کھینچنا، اس کو سورج کو بیچ میں رکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل جو ہم ٹگ آف وار کھیلتے ہیں، جب تک برابر کی فورس لگتی رہتی ہے وہ گرتا نہیں ہے. جیسے ہی وہاں سے سامنے سے تھوڑا کچھ کم ہوا تو کیا ہوتا ہے، سارے وہاں سے کھچ کر یہاں پر آ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے وہ جو پل رکھی ہوئی ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ اگر ہلکا سا بھی یہاں یا پھر یہاں کمی پڑی، اس سب کا سب نظام ٹکرا جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اور یہ بالآخر ہوگا جب اللہ کا حکم ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ سارا کیا ہے، یہ کاسمک بیلنس، یہی ہے موازین، یہی ہے نا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. ہم نے رکھ دیا. ہم سمجھتے ہیں یہ ترازو کی بات ہو رہی ہے. یہ ترازو نہیں، ساری دنیا کو ترازو میں اللہ رب العزت نے گھیر رکھا ہے. یہ ساری دنیا کا جو کاسمک بیلنس ہے وہ اللہ کے اس سمجھ والے سہارے سے چل رہا ہے. اسی لیے ہم ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں پھرتے، ورنہ تو دنیا یوں ہلتی رہتی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سینٹر میں سارے جمع ہوئے کیونکہ وہ زیادہ زور سے ہل گئی. آپ زیادہ اگر سینٹریفیوج کرتے ہیں نا کسی چیز کو، کرتے ہیں نا، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم زور سے کسی چیز کو ہلاتے ہیں، بالٹی کو آپ زور سے ہلائیں، وہ جو کچرا ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ جو بھی، وہ درمیان میں آ جاتا ہے. مٹی کیوں ہوتا ہے وہ؟ کیونکہ آپ نے زور سے ہلایا. اگر ایسے ہی اللہ زور زور سے ہلائے، سارے انسان بیچ میں آ کے بیٹھ جائیں گے. یہی ہو جائے گا نا. تو سینٹریفیوج کرتے وقت ایسا سارا کچھ درمیان میں آ جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو بیلنس قائم کر رکھا ہے، یہ اللہ کا وہی سہارا ہے، یہی سمجھ ہے ہمارا رب، کہ اس نے ہر چیز کو تھامے رکھا ہے. جو جس مقام پر ہے وہ اس کے سہارے کی وجہ سے. اگر وہ سہارا ہٹا لے تو سارے مقام ختم ہو جائیں. لم یلد ولم یولد، لم نہیں، یا وہ لد اس نے اولاد جنی، یعنی نہ اس نے جنا، نہیں اس نے ولادت دی. ولم یولد، اور لم نہیں، یا وہ ولدا پیش اور زبر ہے، پیسے ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس نے پیدا کیا اور نہ اس کو پیدا کیا گیا. یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا. ان انسانی رشتوں سے اس کی ذات مبرہ، منزہ، پاک ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت اس کا بھی ریزن بتا رہے ہیں کہ کیوں اس نے نہیں جنا اور کیوں وہ نہیں جنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور لم نہیں، یا وہ کن ہے اور نہیں وہ ہے، لہو اس کے، کفو کہا جاتا ہے کسی چیز کے برابر ہونے کو، ایکول ہونے کو. احد کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں ہے. ابھی ہم جیسے پڑھتے ہیں نا کہ کفو ملاؤ. کف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر رشتے ڈھونڈو، کف کا مطلب کیا ہوتا ہے، برابر دیکھو، سٹیٹس برابر ہے کیا نہیں، دینداری برابر ہے کیا نہیں. یہاں تو اب اتنا زیادہ ہو گیا کہ مسلک بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ برابر ہے کہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ کف کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا. اور سوچیں دنیا میں ذرا سا ہم رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اتنے سارے میچ کے چکر میں باتیں مل ہی نہیں پاتی، رائٹ.
اللہ رب العزت وہ جو کہ خالقوں کا خالق ہے، جو بنانے والوں میں احکم الحاکمین ہے، اس کے برابر ہو کیسے سکتا ہے کوئی؟ یعنی کہ اولاد تو جب ہو جب اس کے کوئی برابر ہو، اس کا کوئی ہمسر ہو، اس کا کوئی ساتھی ہو، جس کا ثانی نہیں ہے، جس کا سایہ نہیں ہے، جس کے مثال کوئی نہیں ہے، جس کی ضد کوئی نہیں ہے، جس کا لا ضد لہو لا ضد لہو لا مثل لہو لا مثال لہو، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ کوئی اس کے اپوزٹ ہے، اور نہ کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس ساری چیزوں سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، تو اس کے جب کوئی برابر نہیں ہے، اگر انسان کو جنریشن قائم کرنی ہوتی ہے آگے، تو اس کے برابر ہی کوئی ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی نعوذ باللہ ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ایک انسان ہے اور اس کا کسی جانور سے اولاد پیدا ہو رہی ہے، ایسا ہوتا ہے کیا کبھی؟ نہیں ہوتا نا۔ ہم سن کے کتنی ہنسی آتی ہے نا، ہنسی آئی نا آپ لوگوں کو؟ تو لوگ کیسے اللہ رب العزت جو کہ خالق ہے اس کی برابر مخلوق کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم نے شاید آپ لوگوں کو پہلے اگزامپل بتایا تھا نا کہ اگر آپ ہم سے کہیں کہ یہ موبائل ہماری بیٹی ہے، ہنسیں گے نا آپ؟ موبائل کیسے بیٹی ہو سکتے؟ تم کو عقل ہے کہ نہیں ہے؟ تم کون سی چیز ہو اور وہ کیا چیز ہے؟ یہ بے جان چیز ہے اور تم جاندار چیز ہو، یہ کیسے تمہاری بیٹی ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ موبائل ہماری بیٹی نہیں ہو سکتی ہے تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے برابر کوئی نہیں، میرے ہمسر کوئی نہیں، میری جوڑی دار کوئی نہیں ہے، تو کہاں سے میرے اولاد ہوگی؟ تو اللہ رب العزت ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور اللہ کا کوئی ازل اور ابد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی شروعات ہے، نہ کوئی اس کی آخر ہے۔ اللہ شروع سے بھی پہلے تھا اور آخر کے بھی بعد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے، ہم اس کے بہت ساری تفسیر کہنا تھا لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ہم انشاءاللہ کبھی آپ کو ڈیٹیل میں اس کی تفسیر بتائیں گے۔ ایک مرتبہ اور ریوائز کر لیتے ہیں اس کو، ہاں ایک منٹ اس کو ریپیٹ کر کے دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ ہے، احد اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانا ہے، اللہ اللہ، الصمد وہ بے نیاز ہے، مطلب کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے لوگوں کا سہارا ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد نہیں اس نے پیدا کیا، ولم اور لم نہیں یولد اسے پیدا کیا گیا، ولم یکن لہو کفوا احد اور نہیں یا وہ کن ہے لہو اس کے لیے کفوا برابر، احدن کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں، دل مار کر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں ایسے۔